نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کے لیے موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے یکجہتی کشمیر۔ دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تختہ جگر آزادی کا تا تخت مقام آزادی کا۔ صدر علی وقار، میری آج کی بات اس شہر کے نام جو نکلی تو صحیح مگر کہتوں میں دفن ہو گئی، میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام جو چشم نم سے ٹپکا اور زمین بوس ہو گیا، میری آج کی گفتگو تھر تھراتی ہواؤں میں تڑپتے مظالم کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے درنچوں میں گونجتی ہے، میری آج کی جسارت ان معصوم کشمیری بچوں کے نام جو ہاتھ میں پتھر لیے گولیوں کے بچھاڑ کے مقابلے میں آتے ہیں اور اس دھرتی پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، ہمیں تو اب سمندر سے بادل کھینچ لانا ہے، وقت پیرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے باغتاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ صدر علی وقار، گولیوں کی آواز آتی ہے تو ہر طرف رشت کا دھواں پھیل جاتا ہے، جب یہ دھواں چھڑتا ہے تو بہت سی ماؤں کے لال ان کے جگر کے ٹکڑے نظر آتے ہیں جن کے پاؤں کو رسے سے باندھ دیا جاتا ہے، مائیں بیٹوں کی طرف لپکتی ہیں تو گاڑیاں چلا دی جاتی ہیں، مائیں مدد کے لیے پکارتی ہیں، چلاتی ہیں، کوئی محمد بن قاسم آئے، کوئی محمود غزنوی آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، مگر گاڑیوں کو روکا نہیں جاتا۔ صدر علی وقار، راستے میں پڑے بکھرے پتھروں سے جن نوجوانوں کا سر ٹکراتا ہے ان کا بہتا ہوا لہو اس سرزمین پر قبرستان کا نقشہ بناتا ہے، تب گاڑیاں روکی جاتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں، ان کا سر اپنی گود میں رکھتی ہیں، ابھی ان ماؤں کے آنسو اس سرزمین پہ نہیں گرتے کہ مکار دشمن وار کر دیتا ہے اور ان نوجوانوں کے سینوں کو گولیاں سے بھون دیتا ہے۔ یہ ماں کشمیر کی ماں ہے، میں قربان جاؤں ان ماؤں پر جو پھر اڑتی ہیں انتہائی جوش کے ساتھ، جذبے اور بلبلے کے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ کفن پہن لو اور دشمن کو بتا دو کہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے سنگ ہی سہی، اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ صدر علی وقار، میرے وجود میں کشمیر کی مٹی ہے، میرے سینے میں کشمیر کا دل ہے، تو میری کشمیری آنکھوں نے دیکھا ایک ہی رات میں 300 افراد کو ناحق موت کے گھاٹ اتارا گیا، 11 سالہ نوتوں کے سینے میں خنجر سے وار کیا گیا، مگر میں ڈٹا رہا، برہان وانی کو شہید کیا گیا مگر میں ڈٹا رہا، کیونکہ صدر علی وقار، شہیدوں کے لہو کو سرخرو اور شاد کرنا ہے، زمین سبز پر ایک گھر نیا آباد کرنا ہے، زمین سبز پر ایک گھر نیا آباد کرنا ہے۔ میری ماں مجھے دودھ بھی یہ کہہ کر پلاتی تھی کہ میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ صدر علی وقار، پھر سازشیں ہوتی رہی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا مگر کفر نہیں ٹوٹا، مسجد ایوبی سے صدا آتی رہی مگر کفر پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ صدر علی وقار، ہمیں ایک بین الاقوامی تختے کے غلام ایک ملت ہو کر کیسے سوچتے کہ ہمیں ایک ملک کو، ایک قوم کو دو رنگ ہونے سے نہیں بچا سکے۔ صدر علی وقار، ہم نے اپنی سوچ کے کفر کو توڑنا ہے، ہم نے اقبال کے خواب کی تکمیل کرنی ہے، ہم نے قائد کے پاکستان کو بنانا ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بزمیں جہاں مہکائیں گے یا کنویں میں نہا کر دم لیں گے۔ صدر علی وقار، جب یہ سرزمین کشمیر کی ماؤں سے سوال کرتی ہے، صدر علی وقار، جب یہ سرزمین کشمیر کی ماں سے سوال کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے اس سرزمین پر قربان کر دیتی ہے، مگر اگلی صبح سورج ایک عجیب منظر دیکھتا ہے، وہی مائیں ہیں، وہی ماؤں کے لال ہیں، وہی جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ گلابی کی قبض کو توڑتے ہیں، ظالموں کو للکارتے ہیں اور با آوازیں بلند یہ
بیان کرتے ہیں کہ مستعد ہوں مجھے وقت دکھائے گا بہار، مستعد ہوں مجھے وقت دکھائے گا بہار، مستعد دل کو تڑپتے ہوئے آئے گا قرار، میں اپنے خون سے بناؤں گا اپنے وطن کا حصار، جو اس دھرتی کی امانت ہے تو دھرتی پہ نثار، جب میری تو میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ والسلام، شکریہ۔